الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی عبد اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے بآواز بلند مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کا سادہ احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ 25 دسمبر ہے اور عیسائیوں کا خود ساختہ نظریہ کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی اپنی گڑھی ہوئی بات ہے۔ تو عیسائیوں سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے تو ہمارا تعلق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں نے مدینہ میں ہجرت کرنے سے پہلے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ حبشہ یہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے جو مکہ میں 7 دریا سے گزر کے جانا پڑتا تھا، یعنی مکہ کے قریب ترین یہ علاقہ بنتا تھا۔ اور اس طرف ہجرت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، نام اس کا اسہمہ تھا۔ جو حبشہ کا بادشاہ ہوتا اسے وہ نجاشی کہتے تھے۔ جس طرح آپ نے دوسرے نام سنے ہیں فرعون، اسی طرح ملک روم کے بادشاہوں کے نام ہوتے تھے، مختلف جو علاقے تھے اپنا اپنا ان کا ایک نام ہوتا تھا۔ لیکن یہ نجاشی اور بھی گزرے ہیں، لیکن یہ نجاشی آج 1400 سال گزر گئے، اس کا ذکر آج بھی پاکستان کے اندر کراچی کی ایک علاقے 36B کی جامعہ مسجد محمدی میں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نجاشی تو بڑے گزرے، لیکن اس نجاشی کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ اس نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیا تھا، حضور کا غلام بن گیا تھا۔ تو مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف ہجرت کی، تیسری بار ہجرت مدینے کی طرف ہوئی۔ سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں پہنچے، کچھ دن رہے تو وہاں یہ افواہ پھیل گئی کہ جو مکہ کے کافر ہیں ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ خوشی خوشی وہاں سے واپس مکہ آ گئے، لیکن یہ تو افواہ تھی، جھوٹ تھا، ان پہ ظلم ہوا، اور جو مسلمان چھپ کے اسلام قبول کیا ہوا تھا ان پہ بھی ظلم ہوا۔ پھر اللہ کے حکم کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو پھر ہجرت کرنے کا حکم دیا، حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب تعداد بڑھ چکی تھی، 83 مرد اور 18 عورتوں نے، یعنی 101 اسلام کے افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب کافروں نے کہا
ہجرت تو کی ہے، اب ان کو وہاں سے واپس لانا ہے۔ انہوں نے پلان تیار کیا۔ پلان کیا ہے؟ وہاں کے حبشہ کے بڑے بڑے جرنیلوں کے پاس گئے، ملاقات کی، ان کو تحفے دیے۔ اور آپ کو پتہ ہے تحفہ بندے کو اندھا کر دیتا ہے، زبان کو کاٹ دیتا ہے۔ جس سے تحفہ لیا ہے اس کو کچھ بول تو نہیں سکتے۔ ان کو تحفے دیے اور اس بات پہ آمادہ کیا کہ جب ہم نجاشی کے دربار میں، اور اگر ادب سے کہیں تو حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جب بات کریں گے تو تم ہماری حمایت کرنا۔ ان کو تحفے دیے۔ اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ بادشاہ تک پہنچنا ہے۔ بادشاہ کے پاس گئے، جا کے اسے بھی تحفے دیے، اور ساتھ کہا مکہ سے مجرم بھاگ کے، صحابہ کے بارے میں نظریہ قائم کیا، مکہ سے مجرم بھاگ کے آپ کے علاقے میں آئے ہیں، وہ نہ ہمارے دین پہ ہیں نہ آپ کے دین پہ ہیں، وہ آپ کے علاقے میں فساد کریں گے۔ جرنیلوں نے بھی حمایت کر دی، جی فساد کریں گے، آپ انہیں باہر نکال دیں۔ تو نجاشی نیک دل بادشاہ تھا، مشیروں کے مشوروں پہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ جس کو بھی برباد کیا ہے تو 90% کردار مشیروں کا ہوتا ہے۔ اگر خود بندہ سمجھدار نہ ہو تو مشیر برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کے دور میں بڑی فتوحات ہوئیں، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے، آپ کے دور میں فساد زیادہ ہے، علاقے کم فتح ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے تاریخی جملہ بولا، فرمایا بات یہ ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی، نجاشی نے کہا ایسے تو میں اس پہ عمل نہیں کروں گا، پہلے جو آئے ہیں میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں، جو میرے ملک میں آئے ہیں ان کی تو بات سنوں، وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو بلایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رحمت اللہ علیہ وہ آگے بڑھے، بات چیت ہوئی۔ تو اب شیر کا بھائی بھی تو شیر ہوتا ہے، حضرت علی شیر ہیں تو بھائی بھی شیر ہے۔ پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ کیسی بات ہے اور کیسی اچنبے کی بات ہے۔ نجاشی صحابی نہیں بن سکے، اسلام ضرور قبول کیا صحابی کے ہاتھ پہ، لیکن ایسی بات ہے کہ، اور آپ کو پتہ ہے جو سرکار کو دیکھے وہ صحابی ہے اسلام کی حالت میں، اور جو صحابی کو اسلام کی حالت میں دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں، جو تابعی کو دیکھے تبع تابعی ہے۔ اب نجاشی نے صحابی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو تابعی بنے، لیکن یہ ایسے تابعی ہیں جن کے ہاتھ پہ ایک صحابی نے بھی اسلام قبول کیا ہے، نام کیا ہے؟ عمر بن عاص۔ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی دی ہے، اسلام قبول کر کے جا کے صحابی بھی بنے ہیں۔ تو اب حضرت نجاشی ان کے سامنے یہ سارا معاملہ پیش کر دیا گیا۔ اب جو بات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی انہوں نے ان سے بیان کی، حضرت جعفر طیار نے کہا اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوٹ مار، چوری، ڈکیٹی، ظلم و ستم اور طرح طرح کی بدعمالیاں اور بدکاریاں ہمارے اندر موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم میں سے ایک شخص کو کھڑا کیا اپنا رسول بنا کے۔ اب اس شخص کی صفات کیا ہیں؟ وہ حسب و نسب میں سب سے اعلیٰ ہے، اور اپنے تو اپنے رہ کے کافر بھی اسے صادق اور امین کہتے ہیں۔ اس رسول نے ہم کو شرک اور کفر سے پاک کیا،
صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی طرف ہمیں بلایا، ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں اور بدکاریوں سے ہم کو منع کیا، ہم اس رسول پر ایمان لائے، شرک سے توبہ کی، اللہ کو ایک مانا۔ بس ہم جب اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں اور صراط مستقیم پہ آ چکے ہیں، اللہ کو ایک مان چکے ہیں، دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، یہ لوگ دوبارہ ہمیں گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ بات ہوئی تو کافروں نے کہا یہ تو ہمارا سارا پلان خراب ہو گیا، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے آپ کے یہ مسلمانوں کے بارے میں نجاشی کے سامنے اپنا دوسرا وار کیا۔ کیا کہا؟ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ جو نیا دین آیا ہے یہ عیسیٰ کے بارے میں کوئی دوسرا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو صحیح مانتے نہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر قرآن پڑھ کے بتایا، سورہ مریم کی آیات کو پڑھا، قرآن پڑھ کے بتایا، کہا نہیں، ہمارے جو نبی نے بتایا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ تو جو پڑھا تھا وہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو قرآن کی ان آیات کو پڑھا، قاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا۔ قرآن پڑھیں تو کلیجوں کے جو کلیجے ہیں دہل جاتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اہل عرب ہیں، پھر جو جعفر طیار نے پڑھا میں ویسا تو نہیں پڑھ سکتا، قاف ہا یا عین صاد، یہ دو چار آیتیں جب پڑھیں تو اب وہ جعفر طیار کا قرآن سنا ہے، نجاشی کا دل دہل گیا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ حضرت جعفر طیار نے کیا، جو قرآن نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے۔ ہم بھی محفلوں میں پہلے اپنے نبی کو میلاد بیان کرتے ہیں، آخر میں محفل کے پھر نبی پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ نظریہ قرآن سے باہر نہیں ہے، یہ نظریہ قرآن کا بتایا ہوا ہے۔ کیا قرآن نے کیا کہا سنو، رب کا قرآن ہے، سورہ مریم ہے، سورہ مریم کا دوسرا رکوع ہے اور اس سپارے کا 5واں رکوع۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اے محبوب اپنی کتاب میں مریم کا ذکر بھی کرو۔ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ ایک طرف مشرق کی جانب اپنے حجرے میں الگ ہو گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے لوگوں سے پردہ کر لیا، پھر فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، جب وہ الگ ہوئیں اور ایک طرف ہو گئیں، پردے میں تو پہلے تھیں، اب اپنوں سے محرموں سے بھی پردے میں چلی گئیں، تو پھر ہم نے اپنے روحانی کو بھیجا، یعنی جبریل امین کو بھیجا، اپنے فرشتے کو بھیجا، کس صورت میں آیا فرشتہ؟ فتمثل لہا بشرا سویا، فرشتہ تھا نور، لیکن جب مریم کے سامنے آیا تو صحت مند تندرست آدمی کی صورت میں سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بشرا سویا، یہاں لوگوں کو دھوکہ ہوا اور ان کے ذہن کے جو کھڑکیاں تھیں عشق رسول نہیں تھا تو کھل نہ سکیں، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں اور قرآن پہ صحیح عمل ہی نہ کر سکے۔ انہوں نے قرآن کے ایک حصے کو دیکھا، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا لوگوں سنو، حضور سے اعلان کروایا میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو انہوں نے کہا جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہے وہ بشر نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن 16واں سپارہ سورہ مریم یہ کہتی ہے، قرآن نے بیان کیا ہے اگر جبریل فرشتوں کا سردار نور ہو کے انسانی صورت میں آ سکتا ہے تو نبیوں کا تاجدار نور ہو کے وہ بھی انسانوں کا بادشاہ بن کے آ سکتا ہے۔
فتمثل لها بشرا سویا، تندرست آدمی کی صورت میں آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت مریم پاک باز پاک دامن عورت ہیں، جب بند کمرے میں اپنے سامنے ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا تو کہنے لگی، قالت بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اپنے رب کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تیرے اندر کوئی خدا خوفی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہ آپ کا اللہ کا خوف تھا، پاک دامنی تھی۔ تو اب انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ حضرت جبریل امین نے کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک، ڈرو نہیں، مجھ سے پریشان نہ ہو، میں اور کوئی نہیں، میں آپ کے رب کا آپ کی طرف بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، قاصد ہوں جو آپ کی طرف آیا ہے۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ دیکھو آج سنی مسلمان اگر مزاروں پہ جا کے یہ کہیں کہ ہم نے اللہ کے ولی سے بیٹا مانگا تو اللہ والوں نے بیٹا دے دیا، تو بعض کفر کی دلدل میں دلسے ہوئے لوگ جن کا دین صرف دو باتیں ہیں، کفر اور بدعت، شرک اور بدعت، وہ کہتے ہیں دینے والا تو اللہ ہے، داتا تو اللہ ہے، دینے والی ذات تو رب کی ہے، یہ اللہ کے ولی نے کیسے دے دیا؟ اب لگاؤ فتویٰ، اگر ہمت ہے تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین پہ حضرت جبریل کہنے لگے، میں آپ کے پاس رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کیا کرنے آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آپ کو ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ دینے والی ذات تو رب کی ہے، فرشت یہ اندر وسیلہ بنے اور کہا میں دینے آیا ہوں، تو دیتا تو اللہ ہی ہے، اللہ والے درمیان میں واسطہ اور وسیلہ بن جایا کرتے ہیں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو آپ کو ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ پھر قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا۔ حضرت مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے شادی نہیں کی، میں کنواری ہوں، تو مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں، تو میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہ میں نے شادی کی ہے، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا قال کذالک، بات تو اسی طرح ہے کہ آپ نہ بدکار ہیں نہ آپ نے شادی کی ہے، بات تو اسی طرح ہے، لیکن قال ربو کی ہوا علیہ حیجن، لیکن آپ کا رب کہتا ہے شادی نہ بھی کی ہو، اگر وہ رب آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر سکتا ہے تو وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا بھی کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ ہوا علیہ حیجن، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرے اوپر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے صرف ماں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت کا نظارہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ پھر وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تو فیصلہ ہو گیا۔ فَحَمَلَتْهُ، حضرت جبریل امین نے پھونک ماری اور آپ کے جسم کے اندر اور پیٹ مبارک میں حمل ٹھہر گیا، بیٹا آپ کے پیٹ میں آ گیا۔ فَحَمَلَتْهُ، جب آپ حاملہ ہوئیں پھر کیا ہوا؟ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر آپ اپنے اس علاقے سے نکلی، دور دراز جا کے ایک کھجور کے خشک ٹہنی کے نیچے آپ آرام فرما ہو گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کی ایک خشک ٹہنی کے نیچے آرام فرما ہیں، اور اب درد کی اتنی شدت ہے، درد ذہ کی، تو قالت، کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، یا میں بھولی بسری کوئی چیز ہوتی۔ تو
یہ اچھا تھا، ایک تو ان کے سامنے یہ تھا کہ میں جاؤں گی تو لوگ میرے اوپر تان کریں گے کہ بغیر شوہر کے بیٹا کیسے لے آئی، ایک تو یہ بات سامنے تھی، دوسری بچہ پیدا ہونے کی تکلیف تھی۔ اب یہ بات کی فناداہا من تحتہا لا تحزنی، جبریل امین آئے، زمین پہ ایڑی کو مارا تو آپ کے نیچے سے نہر جاری ہو گئی، وہ جو خشک کھجور کا درخت تھا کیا ہوا؟ قرآن نے کہا ہم اب وہ درخت کے نیچے سے انہوں نے ندا دی، بول رہی تھی تو اللہ نے ان کو بتایا جبریل امین کے ذریعے، کیا؟ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریجا، آپ کہتی ہیں پانی بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سنو اللہ نے آپ کے نیچے سے ایک نہر کو جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ، اب آپ سے کوئی کہے کھجور کا کوئی درخت ہے، اس کو آپ جھاڑیں کھجوریں گریں گی، تو آپ کہیں گے کیسے گریں گی، کھجوریں تو لگی ہوئی نہیں، خشک ہے۔ حضرت مریم کو حکم ہوا وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ اب نیچے بیٹھی تھی، کھجور کا درخت اوپر تھا، آپ اوپر سے اس کو اپنی طرف حرکت دیں، جب حرکت دیں گی تو کیا ہوگا؟ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ 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 ستھری کھجوریں آپ کے اوپر گرنے شروع ہو جائیں گی۔ فَقُلِي، اب ان کھجوروں کو کھائیں، وَاشْرَبِي، نیچے بہنے والی نہر سے پانی پئیں، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، تان کریں گے کہ بچہ کہاں سے لے آئی۔ قرآن نے اس کو بھی کہہ دیا کہ جب آپ کسی مرد کو دیکھیں تو پھر فَقُولِي، اس سے کہیں انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں بولوں گی نہیں، آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، کسی بندے سے میں کلام نہیں کروں گی۔ فاتت بہ قومہا تحملہ، کہ اب وہ بچے کو اٹھا کے قوم کے اندر لے کے آئیں، اپنے علاقے والوں کے پاس لے کے آئیں، قوم والوں نے وہی کیا، قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریجا، قوم کہنے لگی ہیں مریم آج تو نے بڑا عجیب و غریب کام کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیجا، آج میں نے نیت کی تھی ٹائم پہ بیان ختم کرنا ہے، لیکن چھٹی بھی ہے آپ لوگوں کو اور واقعہ پورا سن لیں، 2-4 منٹ کی اور بات ہے۔ اب قوم کے سامنے بچے کو لے کے آئی ہیں، قوم نے کہا نہ آپ کا والد کوئی برا شخص تھا، نہ آپ کی ماں بدکارہ تھی، یعنی والدین کی صفت بچے میں جاتی ہے، دونوں ہی پاک تھے، پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا فاشارت الیہ، اللہ نے حکم دیا تھا جب پوچھیں تو آپ نے کہنا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہیں کروں گی، چپ۔ پھر آپ نے بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، بچہ جانے جا اس کا خدا جانے، اب اللہ خود ہی فیصلہ فرما دے گا۔ قوم کے سامنے بچہ اٹھا کے لائی ہیں، اب انہوں نے تان کیا، فاشارت الیہ، آپ نے پنگھوڑے کے اندر پالنے میں بچے کو رکھے ہوئے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا تو لوگ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ بھی پنگھوڑے میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں، اس سے بات کیسے ہو سکتی ہے؟ جب یہ بات کی تو ماں نے اشارہ کیا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام نافرمانی تو نہیں کر سکتے تھے، پنگھوڑے کے اندر تھے، عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے سے بول پڑے کہ میرے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ میں بات نہیں کر سکتا، آپ نے پنگھوڑے سے بول کے بتایا، قال انی عبد اللہ، لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب انجیل بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، اسی قرآن میں 18ویں سپارے میں سورہ نور میں حضرت عائشہ پہ تہمت کے واقعے کو بیان کیا ہے، لیکن وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کی بات تھی
یہاں حضرت عیسیٰ کی ماں کی پاک دامنی کی بات تھی۔ اللہ کی عظمتیں تو دیکھو، اللہ کی شانیں تو دیکھو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ تہمت لگتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے بول کے اپنی ماں کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ جب میرے نبی، آپ کے نبی، نبیوں کے تاجدار کی بیوی پہ تہمت لگتی ہے تو پھر علاقے والے نہیں بولتے، پھر زمین والے نہیں بولتے، پھر عرش سے رب قرآن اتار کے بتاتا ہے اے نبی تیری بیوی تو پاک دامن ہے۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں بھی رہوں گا برکت والا ہوں، نیکی کی دعوت دوں گا، توحید کی طرف بلاؤں گا۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک زندہ رہوں گا میرے رب نے مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ میں بد نصیب ہوں نہ میں متکبر ہوں۔ اللہ نے دونوں صفتوں سے آزاد مجھے بنایا ہے۔ اب دیکھو یہ ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں۔ سارا میلاد میں نے عیسیٰ کا بیان کیا، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پہ، آپ کی وفات پہ، اٹھائے جانے پہ قرآن نے سلام پڑھا ہے۔ یہی تو مسلمان کرتے ہیں، پہلے سارا میلاد بیان ہوتا ہے، پھر سارے کھڑے ہو کے اپنے نبی پہ سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے موت عطا کی جائے گی، سلام ہو مجھ پر جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ٹائم تھوڑا اوپر ہو گیا، بات ذہن میں رکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جن کو ابھی تک موت نہیں آئی۔ یہ قرآن کا نظریہ ہے، 6 سپارے میں بھی، 7ویں سپارے میں بھی اور 3 سپارے میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کو میں اگلے جمعے کو بیان کروں گا، لیکن آپ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اس بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ کی عظمتوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم عیسائیوں سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں، کوئی کافر ہو، دین کا دشمن نہ ہو، نہ ہمارے نبی کا دشمن ہو، اپنے مذہب پہ ہے، تو اگر اس کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے، بیمار ہے، کوئی اس کو حاجت ہے، گھر پریشانی ہے، تو حسن سلوک کافر سے ہے، حسن سلوک کافر سے ہے، لیکن کسی بھی کافر سے دوستی کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ حسن سلوک الگ چیز ہے، دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب دوستی کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر نکاح کرنے کی اجازت کیسے ہوگی؟ مسلمان کا نکاح مسلمان عورت سے ہوگا، مسلمان مرد کا نکاح مسلمان عورت سے، مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد سے۔ کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی بھی کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ پھر آج کے دور میں ہمارا لبرل مافیا اور موم بتی اینٹیاں، یہ میلاد پہ نہ انہیں کچھ یاد آئے گے حقوق، کیونکہ ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ ہمیں اقلیت کے حقوق تو یاد ہیں، اکثریت کے حقوق کا پتہ نہیں۔ ہم مندر تو بنائیں گے کہ مندر ہیں اقلیت کے حقوق، کبھی مسجد بھی تو بناؤ، یہ اکثریت کے حقوق کہاں ہیں؟ ہمارا ٹیکس مندروں کے لیے نہیں ہے، ہمارا ٹیکس مسجدوں کے لیے ہے۔ ابھی تک اتنے عرصہ پاکستان بنے کو گزر گیا، لیکن ہم لوگ ابھی تک مسجدوں کا بل فری نہیں کر سکے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے مندروں پہ لگ رہے ہیں۔ تو اقلیت کے حقوق ہیں، دیں، لیکن پہلے اکثریت کے حقوق تو دیں۔ اگر ہندوؤں سے اور سکھوں سے یہ آرانا تھا تو یہاں پاکستان کیا لینے آئے؟ اس سے اچھی جمہوریت تو انڈیا میں موجود ہے، وہاں تو ابھی تک کوئی ڈکٹیٹر حکمران نہیں بنا ہے، یہاں تو بنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا ہر کام اسلام کے نظریے سے ہے، تو اس لیے کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بندہ کسی بھی عیسائی کو کرسمس ڈے کی مبارکباد نہیں دے سکتا، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اس کے تہوار میں شریک ہوگا تو حرام کام کرے گا، اگر ان کے تہواروں کو جائز سمجھے گا تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ یاد رکھیں۔
ہمارا عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق بھی ہے، کافر کو حسن سلوک کی ضرورت بھی ہوگی تو کریں گے، لیکن دوستی رشتہ داری کسی کافر سے ہماری نہیں ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔